الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم سورت پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اور اگلی جو 3 صورتیں ہیں، یعنی 4 مسلسل صورتیں جو اب یہ آ رہی ہیں آگے، ان کا جو تھیم ہے، جو ان کا موضوع ہے، وہ سیم ہے۔ قیامت کا جو منظر ہے اور قیامت کے دن کیا ہوگا، اس بارے میں جو ہے یہ بڑی دو ٹوک انداز میں جو ہے یہ صورتیں بات کرتی ہیں۔ ویسے تو پورے قرآن میں ہی ڈفرینٹ صورتوں میں ڈفرینٹ آیات ہیں جو قیامت کا منظر پیش کرتی ہیں، لیکن یہ چاروں جو ہیں یہ اسپیسیفک ہیں بہت، اور یہ چاروں جو ہیں یہ ایک ہی تسلسل میں ہیں۔ پہلی اس سلسلے کی جو صورت ہے وہ آج پڑھیں گے ہم، سورہ زلزال۔ اس کے بعد اگلی ہے سورہ عادیات، پھر سورہ قاریہ، اور پھر سورہ تکاثر۔ اچھا، کیونکہ ان کا جو موضوع ہے وہ سیم ہے، اس وجہ سے میں نے انہیں جو ہے وہ دو 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 کے گروپس میں کر دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 2 پڑھیں گے اور نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم 2 کور کریں گے۔ تو آج جو ہم 2 صورتیں کور کریں گے وہ ہے سورہ زلزال اور ایک ہے سورہ قاریہ، کیونکہ میرا اپنا ایک کہہ لیں کہ ایک سوچ ہے یا ایک نظریہ ہے کہ ان دونوں میں جو ہے کافی حد تک مشابہت پائی جاتی ہے۔ ان دونوں میں کافی حد تک جو بات کی جا رہی ہے وہ سیم ہے، اور جو سورہ عادیات اور سورہ تکاثر ہے اس میں جو ہے دونوں میں جو بات ہو رہی ہے وہ کافی ملتی جلتی ہے۔ تو اس لیے میں نے سورہ زلزال کے ساتھ جو سورہ قاریہ کو کنیکٹ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم ان دونوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی۔ بھونچال یعنی زلزلہ۔ جب زمین ہلائی جائے گی، جیسی کہ ہلائی جائے گی، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہلانا ہوگا زمین کا، یا وہ جو زلزلہ ہوگا زمین کا، وہ کیسا ہوگا۔ ہم نے تو ابھی تک جو دنیاوی زلزلے ہوتے ہیں ہم نے تو وہی ایکسپیرینس کیے ہیں نا، اور ان کی شدت اس طرح نہیں ہوگی جس طرح اس زلزلے کی شدت ہوگی۔ یہ زلزلہ ایسا زلزلہ ہوگا جو دنیا میں پہلے کبھی آیا ہی نہیں تھا، یعنی اس کی اتنی شدت ہوگی کہ یہ پوری جو کرۂ ارض ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور دنیا کا ایسا کوئی حصہ، کوئی خطہ، کوئی علاقہ نہیں ہوگا جو اس سے محفوظ رہ جائے۔ عام طور پہ جب دنیا میں زلزلے آتے ہیں وہ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ ایک دنیا کے کسی ملک میں آیا ہے یا کسی ایک شہر میں آیا ہے اور دوسرے حصے محفوظ ہیں، لیکن یہ جو زلزلہ ہوگا یہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ پوری دنیا میں کوئی علاقہ نہیں چھوڑے گا، کوئی حصہ نہیں چھوڑے گا، اور جو سمندر ہوں گے ان میں بھی زلزلہ آئے گا، یعنی کہ ان میں بھی طوفان آ جائے گا، تو وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو ہر چیز جو ہے اس زلزلے کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی۔ اچھا، اس کی جو پہلی جو آیت ہے نا، اس کی ایک سورہ حج جو ہے، اس کی جو پہلی آیات ہے نا وہ بھی اسی موضوع کے اوپر ہے کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے بڑی زبردست چیز ہوگی۔ اور دوسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس دن جو اس کا مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ایگزیکٹ ورڈنگ تو نہیں، لیکن اس دن جو دودھ پلانے والی ہوگی وہ اپنے دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر جو حمل والی ہے وہ اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگ جو ہیں وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے نشے میں بدحواس ہوتے ہیں نا، اس طرح، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا جو عذاب ہے، جو اس دن کی سختی ہے، وہ بڑی سخت ہوگی۔ اور زمین جو ہے وہ اپنے اندر کا بوجھ نکال ڈالے گی، جیسے کہ سورہ انشقاق میں بھی آتا ہے آیت نمبر 4 میں، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کر خالی ہو جائے گی۔ اب زمین کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مردے دفن ہے، ظاہر ہے زمین کے اندر ہم سب کو پتا ہے، اور
اس زمین میں یعنی کہ جو مردے وہ ہوں گے وہ ان کے ویسے تو جسم کے ہڈیاں، ظاہر ہڈیاں یا جس بھی حالت میں ہوں گے وہ سب جمع ہو کر، جو سارے ان کے جسم کے اجزاء ہیں وہ سب اکٹھے ہو کر جمع ہو کر وہی شکل و صورت اختیار کر لیں گے جب وہ زندہ ہوا کرتے تھے. تو وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے، دوبارہ سے قبروں میں سے نکل جائیں گے. اور ایک دوسرا بھی اس کا پہلو ہے جو مفسرین بتاتے ہیں کہ زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، یعنی کہ سونا چاندی ہے، کوئی اور ہیرے جواہرات ہیں، کوئی خزانے دبے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ زمین باہر نکال دے گی، باہر اگل دے گی، خالی ہو جائے گی بالکل. ام، اور اگلی آیت میں ہے وقال الانسان انسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ کس کو کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے؟ زمین کو کہے گا کہ زمین کو کیا ہوا ہے، یہ تو بڑی سٹیبل ہوا کرتی تھی، یہ تو بڑی ساکن ساخت ہوا کرتی تھی، ہم تو اس کے اوپر چلا کرتے تھے، بڑے ہم کانفیڈنس کے ساتھ چلا کرتے تھے، بڑے آرام سے ہم اس کے اوپر چلا کرتے تھے، یہ تو کبھی اس طرح سے شیک نہیں ہوئی. تو لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے بوکھلا جائیں گے، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے. اب ان انسانوں میں جو ہیں وہ تمام انسان بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس دن کے انکاری تھے، یعنی کہ جو روز قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، مطلب میں نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ دن کبھی نہیں آئے گا، اس نے تو کبھی یقین ہی نہیں کیا تھا ان باتوں کا جو اس کو بتائی جاتی تھی. اور وہ اس وجہ سے بوکھلا کر یہ بات کہے گا کہ زمین کو کیا ہوا ہے، یعنی میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ واقعی یہ دن آئے گا. اور جو اہل ایمان ہیں وہ اس طرح سے حیرانی اور پریشانی کا جو ہے مظاہرہ وہ تو نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو ان کے ایمان کا حصہ ہے. روز قیامت جو ہے یہ آنا ہے، یہ برحق ہے، یہ تو اہل ایمان جو ہیں ان کے ایمان کا حصہ ہے. عقیدہ آخرت جو ہے اس کے بغیر جو ہے ایمان تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال ان دونوں یہ دونوں انسان بھی ہو سکتے ہیں اور تمام انسان بھی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم. اگلی آیت ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، یعنی زمین جو ہے نا وہ ساری خبریں بتائے گی. زمین کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حکم دے دیں گے کہ بولو. اب اگلی آیت ہے نا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا. تو زمین جو ہے وہ بول پڑے گی. آپ کو پتہ ہے کہ زمین جو ہے جب بھی ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے زمین پہ ہی کرتے ہیں نا، ہوا میں تو نہیں کرتے. تو زمین جو ہے وہ گواہ ہے، جو بھی اچھا کام ہم کر رہے ہیں، جو بھی برا کام کر رہے ہیں، ہمارے مائنڈ میں بے شک یہ ہو کہ ہمیں تو اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن زمین تو گواہ ہوتی ہے نا. تو زمین جو ہے وہ ہر بندے اور بندی کے عمل کی گواہی دے گی جو اس نے زمین کی پیٹھ پر کیے ہوں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ قدیم زمانے میں جب ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوتے تھے یا جو کیمراز نہیں ہوتے تھے تو اس وقت تو اس بات کا یقین کرنا مشکل تھا کہ کیسے مطلب ہر چیز ریکارڈ ہو جائے گی یا کوئی گواہی دے دے گا. لیکن آج کے زمانے میں یہ چیز سمجھنا مشکل نہیں ہے. اکثر میموریز آ رہی ہوتی ہے نا فیس بک پہ، جی 5 سال پرانی میموری یا 10 سال پرانی میموری، تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے تو آتی ہے نا میموری، اور ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ بھی دن کبھی ہوا کرتے تھے، یہ وقت بھی گزرا ہے. تو یعنی ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے. تو نامہ اعمال جو ہے اس وقت پھر دکھا دیا جائے گا کہ ہر جو ہمارا کول اور فیل تھا وہ ریکارڈ ہو رہا تھا. اور اس کے علاوہ جو زمین جو ہے، زمین کے علاوہ جو ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں ہوں گے وہ بھی گواہی دیں گے، ہمارا جو جسم ہے وہ بھی گواہی دے گا کہ اس نے مجھ سے کیا کیا کام لیا. زبان، ہاتھ پاؤں یہ بتائیں گے. زبان کہے گی کہ یہ لفظ میرے سے بولا کرتا تھا، یہ کچھ کہتا تھا. اب اس زبان پر اللہ کا ذکر ہے، زبان پر اچھی بات ہے یا زبان پر بری بات ہے، زبان جو ہے وہ بتا دے گی کہ یہ گالم گلوچ کرتا تھا، یہ غیبت کرتا تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا میرا استعمال کر کے. اور جو اچھے لوگ ہیں ظاہرہ اس کے بارے میں بھی اچھی گواہی دے گی کہ یہ نیک کام کرتا تھا، نیکی کا حکم دیتا تھا، یہ جو ہے سچ بولتا تھا اور اللہ کا ذکر کرتا تھا. اسی طرح ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے ہم کیا کرتے تھے کیا نہیں. اور اسی طرح انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی جو ہیں وہ گواہ بن جائیں گی کہ وہ
کیا دیکھتا تھا انسان جو ہے ان آنکھوں سے کیا دیکھتا تھا؟ کان جو ہے اس کے، اور اس کی جو پوری جسم کی جو کھال ہے وہ اس کے اعمال کی شہادت دے گی. یہ حامیم سجدہ جو ہے، سورہ حامیم سجدہ، اس میں یہ ذکر آتا ہے آیت نمبر 20 میں. 20 سے لے کر 22 تک یہ 2-3 آیات ہیں جس میں جو ہے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے. اور جو انسان ہے وہ حیران ہو کر کہے گا اپنے اعضاء سے کہ تم تو میرے اعضاء ہو، تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو پھر وہ اعضاء جو ہیں وہ بھی جواب دیں گے کہ آج جس اللہ کے حکم سے سب چیزیں بول رہی ہیں، ہم بھی اسی خدا کے حکم سے بول رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ زمین کو ہمارا رب جو ہے یہ جو ہے وہ کہے، حکم دے گا کہ بولو اب تم. تو پھر جو ہے زمین جو ہے وہ اپنے حالات بیان کرے گی کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اور یہ تو خیر وہ اعمال ہے نا جو کہ ہم کر رہے تھے. جو اس سے بھی بڑھ کر یہ بات ہے کہ انسان کے دل میں جو ارادے آتے ہوں گے، جو خیالات آتے ہوں گے، جو اس کی نیت رہی ہوگی کوئی بھی کام کرتے وقت، وہ بھی نہیں چھپا ہوگا. اس کے بارے میں ڈیٹیل جو ہے ہم آگے پڑھیں گے سورہ عادیات میں. تو انسان کے پاس جب وہ یہ ساری چیزیں دیکھے گا کہ ایک بڑی ساری جو ہے نا وہ اسکرین چل رہی ہے اس کے سامنے ایک فلم کی طرح. جیسے اکثر ہمارے بھی جو کوئی مووی ہم دیکھتے ہیں، جیسے کسی شادی کی یا کوئی اور جو ہم نے ریکارڈ کی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ فلاں ٹائم میں یہ ہوا تھا، فلاں ٹائم میں یہ سارے وہ جو منظر یا جو وہ سارے سین ہوتے ہیں نا وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں نا، پھر ہم اس کو جب مرضی جتنا مرضی دیکھتے رہیں بعد میں. تو یہ بالکل ویسے ہی انسان کی جو پوری زندگی ہے وہ ایک فلم کی طرح اس کے سامنے چلے گی. اس کی آواز آئے گی جو وہ بول رہا ہے، اور جو اس کر رہا ہے وہ سارا اس کو نظر آئے گا. اس کے پاس کوئی کہہ لیں کہ بہانہ نہیں بچے گا، یا انکار کرنے کی اس کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی. اور یہ جو ہے یہ اس لیے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن اس کو دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھ لو. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نامہ اعمال جو ہے نا، جب اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا نا، انسان کے ہاتھ میں، تو اسے کہا جائے گا کہ یہ پکڑو اپنا اعمال نامہ، اپنا حساب جو ہے نا وہ خود لو. اپنا حساب لینے کے لیے آج تم خود ہی کافی ہو. یعنی کہ انسان خود ہی انالیسس کر لے گا کہ اس نے اچھے کام کیے یا برے کام کیے. تو اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرے گا کہ بس جو ہے بغیر دکھائے ہی اس کو اور جزا اور سزا دے دی جائے. نہیں، اس کو پہلے دکھایا جائے گا کہ یہ دیکھو جو تمہارا بدلہ تمہیں مل رہا ہے نا، وہ انہی اعمال کی بنا پر دیا جا رہا ہے. تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہو رہی. اور جب انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا نا، تو وہ کہے گا کہ وہ حیران ہو جائے گا. وہ کہے گا کوئی ایسی چھوٹی یا بڑی چیز ہے ہی نہیں جو اس میں چھوڑ دی گئی ہو. سورہ کہف میں آتا ہے آیت نمبر 49 میں کہ انسان پڑھ کر اسے حیران رہ جائے گا کہ کوئی ایسی چھوٹی یا بڑی چیز ہے جو اس نے چھوڑ دی ہو. یعنی اس میں تو ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اس میں جو میں نے کبھی نیت کی تھی، جب میں نے کوئی ارادہ کیا تھا اچھائی کا یا برائی کا، اس میں تو وہ بھی لکھا ہوا ہے. آگے ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یعنی اس وقت لوگ جو ہے نا وہ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے. اشتاتا کا مطلب ہوتا ہے متفرق، یعنی کہ الگ الگ ہو جائیں گے. ڈفرینشیٹ ان کو کر دیا جائے گا، ان کو جو ہے الگ الگ کر دیا جائے گا ڈفرینٹ ٹولوں میں. لیروا اعمالہم، تاکہ دکھلائے جائیں ان کو ان کے اعمال. اب سورہ لیل میں ہم نے پڑھا تھا نا، سورہ لیل میں نے پچھلی لیکچرز میں ذکر کیا تھا نا، ان سعیکم لشتیٰ. یہاں پہ لشتیٰ کا مطلب ہوتا ہے جو کوششیں ہم کرتے ہیں نا، سوری، لشتیٰ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو الگ الگ. سعیکم کا مطلب ہوتا ہے جو کوششیں ہم نے کی، جو کوششیں تم نے کی. یعنی تم لوگوں کی کوششیں جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. کوئی اچھائی کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی برائی کے لیے کوشش کرتا ہے. تو ایک ٹولہ جس کا ذکر ہے اس میں وہ ہے صدق بالحسنی، جس نے اچھی بات کو قبول کیا. اور ایک ٹولی وہ ہے جس نے کذب بالحسنی، جس نے اچھی بات کو جھٹلا دیا. تو یہاں پہ جو ہے گروہوں میں بٹ جائیں گے لوگ. جو اچھے لوگ ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، جو برے لوگ ہیں وہ الگ ہو جائیں گے، تاکہ ان کو ان کے اعمال نامے دکھا دیے جائیں. اب ڈفرینٹ کیٹیگریز جو ہیں وہ قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں، جن میں اہل کتاب ہیں، مشرکین ہیں، اہل ایمان ہیں، سابقون ہیں، اصحاب الشمال ہیں، اصحاب الیمین ہیں.
لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ دو کیٹیگریز ہو جائیں گی، ایک اچھے لوگوں کی کیٹیگری ہو جائے گی، ایک برے لوگوں کی کیٹیگری ہو جائے گی، اور اس میں بھی جو ہے وہ پھر کہہ لیں کہ طبقے ہوں گے کہ کوئی بہت اچھا ہے اور کوئی اس سے کم اچھا ہے، کوئی اس سے کم اچھا ہے، اسی طرح جو برے لوگ ہیں ان کی بھی، جو بہت برے ہیں اور جو کم برے ہیں اس طرح سے۔ لیکن جو ایک مین جو ایک باٹم لائن ہے وہ یہی ہے کہ دونوں جو ہیں وہ اچھے اور برے لوگوں میں یہ ڈیوائڈ ہو جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اب یہاں پہ پھر وہی بات آ رہی ہے کہ انصاف، اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرے گا۔ جو ایک ذرہ برابر، ذرہ کہتے ہیں عربی میں جو چونٹی کا انڈا ہوتا ہے نا، اس انڈے میں سے جو بچہ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں ذرہ، یعنی اتنا چھوٹا، یا دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے مائنڈ میں ہو، ایٹم ہے، ہم اکثر بکس میں، سائنس کی بک میں پڑھتے ہیں نا، جو ایٹم ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہے ایک، تو آپ اس کو چلے لے لیں، ایٹم کے برابر بھی اگر آپ نے کوئی چھوٹی نیکی یا آپ نے کوئی برائی کی ہوگی نا، تو وہ آپ اس کو وہاں پر اپنے سامنے پائیں گے، یعنی کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، ہر چیز جو ہے آپ کے سامنے کلیئر کٹ ہوگی، اور پھر اس کے بدلے میں جو ہے وہ آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اسمال سورہ ہے لیکن بڑی ہی جامعہ سورہ ہے، اس میں بڑی جو ہے وہ دو ٹوک بات کی گئی۔ تو اس کو ہم جلدی سے سمرائز کر لیتے ہیں کہ دنیاوی جو زلزلے ہیں ان سے تو ہم نے ایکسپیرینس کیے ہیں، اور جب دنیاوی زلزلہ آتا ہے تو ہم گھبرا بھی جاتے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جلدی جلدی لوگ گھروں سے باہر نکل آتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان زلزلوں سے ظاہر ہے بلڈنگز جو بنائی ہوتی ہیں، بڑے گھر بنائے ہوتے ہیں اتنا ساری زندگی محنت کر کے اور اتنا پیسہ لگا کے، وہ سب جو ہے ایک منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی پیچھے جب ٹرکی میں جب زلزلہ آیا ہے تو اکثر ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی ہیں ہم نے، کہ کس طرح سے ایک بڑی اونچی سی بلڈنگ ہے وہ کیسے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ انسان کچھ بھی نہیں سوچتا، اس وقت کسی کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں نے جاب پر جانا ہے، کسی کو یہ نہیں ہوگا میں نے اسکول کالج جانا ہے، سب کو جو ہے نا اپنی اپنی جان بچانے کی فکر، جو ایک پرائورٹی ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح اپنی جان بچا لوں، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ جو ہے میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے۔ تو اس وقت جب یہ لمحہ آتا ہے ایسا، کوئی نیچرل کلیمٹی، کوئی اور بھی کوئی سیلاب آ گیا ہے یا کچھ بھی، جیسے پاکستان میں پچھلے کچھ مہینوں پہلے سیلاب آیا تھا جس کے اثرات ابھی تک ہیں انفارچونیٹلی، تو لوگوں کے پورے پورے گھر جو ہیں وہ اس میں بہہ گئے، مسجدیں بہہ گئیں، اسکول کالجز بہہ گئے۔ تو اب جو ہے لوگوں کو فکر کس بات کی ہے؟ اس وقت کیا فکر تھی کہ جان بچا لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مر رہے تھے لوگ، تو اس وقت کچھ اور پرائورٹی نہیں ہوتی۔ تو اس دن بھی جب روز محشر ہوگا، اس دن بھی ہر ایک کو بس اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ اسی طرح جو ہے نا میں اس دن کا جو عذاب ہے نا اس سے میری جان چھوٹ جائے، اور کوئی لے دے کہ جو ہے نا یہ معاملہ جو رفع دفع ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ویسے دنیا میں اکثر ہوتا ہے نا کہ معاملہ رفع دفع کر لیتے ہیں، کوئی رشوت دے کے یا کوئی سفارش کر کے یا کوئی اس طرح پیسے وغیرہ لین دین کر کے، وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں پہ انصاف ہوگا۔ تو آج کی یہ والی جو سورت تھی یہ کمپلیٹ ہوئی، سورہ زلزال۔ تو ہم اگلی سورہ کی طرف بڑھتے ہیں، القاریہ۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ میں اس کو بند کر دوں یہاں سے۔ یہاں سے میں اس کو اور یہ جو ہے اس کو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، مل قاریہ، وما ادراک مل قاریہ۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو سورہ حاقہ اسٹارٹ ہوتی ہے نا، وہ بھی ایسی اسٹارٹ ہوتی ہے، الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ۔ اس میں بھی جو ہے وہ قیامت کے بارے میں جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہے۔ حاقہ کا مطلب ہوتا ہے حقیقت، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ
اسی طرح کی بات کی گئی ہے. القوریہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھوکنے والی، کھڑکھڑانے والی. ملکوریہ کیا ہے ٹھوکنے والی یا کھڑکھڑانے والی، کیا ہے کھڑکھڑانے والی. وما ادراک ملکوریہ، اور تم کیا جانو کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں پھر وہی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا سوال کرنے والا جو ہم نے پچھلی صورتوں میں ہی پڑھا. وما ادراک، یہ لفظ جو ہے یہ اکثر آپ کو صورتوں میں ملے گا. بڑا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا کہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے، جب تک میں تمہیں نہ بتاؤں تمہیں کیسے پتا چلے گا. تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ اگر ہم سوچیں تو ہم کتنے لا علم ہیں. انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ جی میں تو بڑا مجھے بڑا علم ہے، میں بڑا ایڈوانس ہو گیا ہوں. لیکن جب اللہ ہی ہمیں کوئی چیز نہ بتائے تو ہمیں نہیں پتا چلے گا، چاہے ہم جتنی مرضی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر لیں یا اپنے آپ کو فن خان سمجھ لیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں نہیں ڈالے گا ہمیں نہیں پتا چلے گا. کھڑکھڑانے والی یعنی اس کا قوریہ کا جو ہے وہ لفظی مطلب کھڑکھڑانے والی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے زور زور سے جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے نا. یا پھر اس کی مثال ایسے لیں جیسے یہ جو خواتین ہیں انہوں نے تو لازمی ایکسپیرینس کیا ہوگا. ہم لوگ جب کچن میں کام کرتی ہیں تو اگر ہم نے کسی اسٹیل کی دیگچی میں اگر ہم نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ڈھکن بھی ہے اسٹیل کا یا میٹل کا، اور جب پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے نا تو وہ جو ڈھکن ہے نا وہ کھڑ 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 کرنے لگ جاتا ہے، وہ کھڑکھڑانے لگتا ہے. تو وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے یا وہ جو کھڑکھڑانا ہے اس کو کہا جاتا ہے قوریہ. تو یہاں پہ جو ہے اس دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ابھی ہم نے سورہ زلزال میں پڑھا کہ جو زلزلہ آئے گا نا وہ زمین کو کھڑکھڑائے گا، یعنی کہ وہ جو ہے کھٹکھٹا دے گی، ہلا دے گی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. اب جیسے ہم نے اس دن اس پچھلی آیت میں پڑھا ابھی کہ لوگ جو ہیں باہر نکل آئیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یعنی لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے اپنی جان بچانے کے لیے، یعنی بوکھلائے ہوں گے. تو اس کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مثال ہے وہ ایسے دی ہے کہ وہ اس طرح نظر آئیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، ادھر ادھر اڑتے پھر رہے ہیں. یعنی ان کو جو ہے وہ بدحواس وہ اتنے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون. اب دیکھیں پہاڑ جو ہے اگر آپ پہاڑوں کو دیکھیں تو پہاڑ کتنے میجسٹک ہوتے ہیں، اتنے بڑے، اتنے ہیوی، یعنی آپ ان کو ہلانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کتنے اونچے ہوتے ہیں، کتنے بڑے ہوتے ہیں. اور بعض پہاڑ تو اتنے بڑے ہیں کہ آپ ان کے سامنے جو ہے بالکل ایک چھوٹی سی چونٹی لگیں گے، یعنی اتنے ہیوی پہاڑ ہیں، اتنے بڑے پہاڑ ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون. اون کتنی ہلکی ہوتی ہے، اون کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہوتا، وہ تو ایسے ہی ادھر ادھر اڑتی پھرے ہوا میں، یعنی آپ اس کو پھونک مارے تو وہ اڑ جائے. تو پہاڑ جو ہے وہ اس طرح ایک اون کی طرح ہو جائیں گے، رنگ برنگے. کیونکہ یہاں رنگ برنگا اس لیے بھی کہا گیا ہے کیونکہ پہاڑوں کے رنگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا. تو وہ پہاڑ جو ہیں رنگ برنگے ہوا میں اس طرح اڑنے لگیں گے جیسے اون ہوتی ہے. یعنی اس زلزلے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا کہ پوری دنیا کا جو نظام ہے نا وہ درہم برہم ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتے ہیں کہ جو پہاڑ ہے نا وہ زمین پر رکھے گئے ہیں، اس نے جو ہے وہ زمین پر پہاڑ رکھ دیے ہیں کہ ان کے وزن سے جو ہے نا زمین بیلنس رہے. لیکن جب وہ پہاڑ ہی جو ہے وہ اس زلزلے کی وجہ سے جو ہے وہ اڑنے لگیں گے، یعنی کہ اون کی طرح ہو جائیں گے، تو ظاہر ہے پھر زمین بھی تو اسٹیبل نہیں رہے گی. تو سارا نظام میں کائنات جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اب یہاں سے جو ہے وہ اسٹیپ نمبر 2 اسٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت، اب جو ہے نا وہ میزان لگے گا. عدالت، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی. ایک طرف جو ہے وہ نیکیاں رکھی جائیں گی اس میزان میں، اور ایک طرف جو ہے وہ بدیاں رکھی جائیں گی. تو جس کے اعمال فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے اعمال کے وزن جو ہیں وہ بھاری نکلیں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا.
यहाँ पे आप देखें कि छोटी से छोटी नेकी और छोटी से छोटी बुराई, उस दिन जो है हम मुहताज होंगे कि एक छोटी से छोटी नेकी भी जो है ना वो हमारे पलड़े में आ जाए, कि कहीं जो हमारी बुराइयों वाला जो पलड़ा है ना वो किस तरह हल्का हो जाए। तो इस वजह से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कभी भी किसी भी नेकी को हम छोटा ना समझें, कभी भी ये ना सोचें कि ये, और किसी बुराई को हम छोटी ना समझें बुराई। अम, ये जो है बड़ा मैटर करता है। सोच जो है ना वो बड़ी मैटर करती है। बाज़ औक़ात हम कोई गुनाह कर रहे होते हैं उस छोटा समझकर, तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करते, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो कितना बड़ा गुनाह हो हमें नहीं पता। इसी तरह जो नेकी हो, हमें लगता है जैसे अगर आपने किसी किसी ने आपसे रास्ता पूछा कि फलां जो है मस्जिद किधर है, या फलां जगह जो है मैंने वहां जाना है, तो आप मुझे बता दें किधर है। तो अगर आप उसको सही से रास्ता बता देते हैं तो ये एक नेकी है। और ये कोई छोटी नेकी नहीं है, आपने उसको गाइड किया है, वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया है, जो भी उसका काम था उसका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। आपने सिर्फ एक छोटी सी बात बताई है कि वो फलान जगह पर है, या आप इधर से चले जाएं, इधर से चले जाएं तो आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो लेकिन जो है वो अल्लाह की नजर में कितनी बड़ी नेकी है हमें नहीं पता। अच्छा, एक और बात भी इसमें काबिल गौर है कि जो कुफर है, कुफर भी एक, कुफर बजाते खुद जो है ना एक बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी बदी है। और इसके मुकाबले में काफिर ने चाहे जितनी मर्जी नेकियां की हों, जितने मर्जी अच्छे काम किए हों, लेकिन ये एक बुराई जो है ना वो उसकी तमाम नेकियों पर हावी हो जाएगी। आमतौर पे हमें ऐसा लगता है ना कि ये यूरोप में, अमेरिका में, या जो ये जो नॉन मुस्लिम लोग हैं ये बड़े तरक्की कर रहे हैं, ये बड़े जो हैं वो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। तो एक तरह से अगर आप इस पहलू से गौर करें, क्योंकि जाहिर है इनके अंदर अच्छाइयाँ तो हैं, इन्होंने वही इस्लाम के जो असूल हैं वो इन्होंने अपनाए हैं असल में। इनके यहाँ इंसाफ है, इनके यहाँ जो है अगर आप इनके मुल्कों में जाएं तो बड़ी सफाई है, और बड़ी इंसानियत है, जानवरों के साथ बड़ा अच्छा सलूक किया जाता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, और भी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं बहरहाल। तो वो जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है मुसलमानों में खत्म हो गई हैं। तो अल्लाह ताला ने जो है इनको उन नेकियों का जो सिला है ना, या जो इज्जत है, इज्जत के तौर पर या दौलत, और जो है वो अच्छे नाम के तौर पर, वो इस दुनिया में ही दे दी। आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं, उसका सिला जो है अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में ही दे दी। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी का जो है ना एहसान नहीं रखता। लेकिन जो कयामत के दिन जो है ना फिर जो उनका कुफर है वो भारी हो जाएगा उनकी इन सारी नेकियों पे। और जो ईमान वाले हैं, यानी कि जो मोमिन हैं, अहले ईमान के जो पलड़े हैं ना उनमें ईमान का वजन भी होगा, और उनकी फिर बाकी जो सारी नेकियां उन्होंने की, और एक तरफ जो है फिर उनकी सारी बुराइयां रखी जाएंगी, और फिर देखा जाएगा कि कौन सा पलड़ा जो है वो भारी है, और फिर उसके मुताबिक फिर उनको सजा दी जाएगी या जजा दी जाएगी। तो आई होप के बात वाज़ेह होगी। फहुआ फी ईशत रादिया, तो अगर तो पलड़े भारी निकल आए नेकियों के, तो फिर क्या होगा? जन्नत मिलेगी, ऐशो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजरे मिलेगी, हमेशा की होगी, जो इस दुनिया में बेशक गुर्बत में गुजारी, और तकलीफों में गुजार दी, दुखों में गुजार दी, मुसीबतों में गुजार दी, आजमाइशों में गुजार दी, लेकिन अल्लाह का जो दामन है वो नहीं छोड़ा। तकवा इख्तियार किए रखा, अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारी, हराम की तरफ मुंह नहीं किया, अल्लाह से, अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं की, तो फिर ये दुनिया तो आर्जी है, अगली दुनिया जो है वो फिर बड़ी हसीन होगी आपकी। व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनु फ उम्मुहु हाविया, और जिसके वजन निकलेंगे हल्के, यानी जिसका जो नेकियां हैं उनका वजन जो है वो हल्का हो गया, उसके लिए फिर तबाही है। फ उम्मुहु हाविया, उसका मर्जा हाविया है। अ, उम्मू कहते हैं माँ को, और हाविया कहते हैं एक गहरे गड्ढे को। अब यहाँ पे पहले हम उम्मू का मतलब समझ लेते हैं, यहाँ पे उम्मू या माँ का वर्ड जो है क्यों यूज किया गया है। देखिए, जैसे कोई बच्चा होता है ना, जब वो कभी डर जाता है या कभी परेशान होता है, या इवन अच्छे मूड में भी हो,
جب وہ باہر سے کھیل کے آیا ہے یا وہ اسکول سے واپس آیا ہے کچھ دیر کے بعد، 3 4 گھنٹے گزار کے، 5 گھنٹے، اور اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، تو وہ ماں سے لپٹ جاتا ہے اور ماں جو ہے اس کو اپنے باہوں میں لے لیتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے کہا گیا ہے فَأُمُّهُ حاویہ. حاویہ کا مطلب ہوتا ہے گہرا گڑھا، یعنی جہنم کا جو گڑھا ہے. یہاں پہ وہ حاویہ کہتے ہیں کسی ایسے گہرے گڑھے کو جس میں کوئی چیز گرائی جائے. تو یہاں پہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جس کے وزن ہلکا ہوگا نا، اس کو جہنم جو ہے وہ اس طرح لپیٹ لے گی جیسے کوئی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو لپیٹ لیتی ہے، اپنے بچے کو باہوں میں بھر لیتی ہے. تو اس گہرے گڑھے میں جو ہے اس کو پھینک دیا جائے گا. اور یہ جو جہنم کا جو یہ جو گہرا گڑھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ بیٹھے تھے ایک بار، تو حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ ہم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے ایک دھماکہ سنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر اس میں پھینکا گیا تھا، وہ آج اس کی تہ میں پہنچا ہے. یہ صحیح حدیث ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں اس گہرے گڑھے کا، آپ گہرائی کا اندازہ لگا. اور ایک اور آیت بھی ہے قرآن پاک میں، ایک جگہ ذکر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے نا، جب جہنمیوں سے بھر دی جائے گی نا جہنم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے سوال کریں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ تو جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی کہ وہ اتنی بڑی اور اتنی گہری ہے کہ وہ کہے گی اور بھی لے آؤ لے آؤ. یعنی کہ وہ بھرے گی ہی نہیں، وہ فل ہی نہیں ہوگی، وہ اتنی ہیوج ہے. اندازہ کریں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس گہرے گڑھے سے بچائے. وما ادراک ما ہی. اب پھر سے سوال ہوا ہے، تمہیں کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے. یعنی نہ صرف کہ وہ ایک گہری کھائی ہوگی، ایک گہرا گڑھا ہوگا، بلکہ آگ سے بھرا ہوا ہوگا. سبحان اللہ. اور جو جہنمی ہوں گے نا، وہ سوال کریں گے. آیت نمبر 11 ہے سورہ مومن کی، کہ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ یعنی کہ وہ اس عذاب سے نکلنے کا کوئی راستہ پوچھیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو نے 2 بار زندگی دی، 2 بار موت دی، اب کیا یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو کیونکہ ہماری جو 2 زندگیاں اور 2 موت کا مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم عالم ارواح میں تھے پہلے. ایک ہماری اس زندگی سے پہلے ایک زندگی ہماری رہ چکی ہے جب ہم عالم ارواح میں تھے، اور وہاں سے جو ہے پھر ہمیں سلا دیا گیا یا ہمیں ایک ٹیمپرری موت دے دی گئی، اور پھر اس دنیا میں جو ہے ہم آئے، یہ ہماری دوسری زندگی ہے. اور پھر اس زندگی میں ہمیں ایک موت دی جائے گی جو دوسری موت ہوگی، اور پھر جو اگلی ہماری زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور اس میں کوئی موت نہیں ہے. تو یہاں پہ جو جہنمی ہے نا، پھر سوال کریں گے کہ ہمیں 2 دفعہ تو نے زندہ کیا، 2 دفعہ ہمیں موت دی، تو کیا اب اس کے بعد بھی ہمیں کوئی یعنی موت دی جائے گی؟ یعنی کہ کوئی اس کے بعد بھی کوئی ایگزٹ ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ اس کے بعد کوئی ایگزٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. اگر آج ہم یہ بیٹھ کے سوچیں ہیں کہ ہم نے کوئی تیاری کی ہوئی ہے، آج اگر ہمارا آخری دن ہو، اگر آج ہم مر جائیں، تو ہماری کیا تیاری ہے؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اعمال ہیں ہمارے پاس. تو اس گہرے گڑھے سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی سے کوشش کرنی پڑے گی. ظاہر ہے انسان پرفیکٹ تو نہیں ہوتا، گناہ گار ہے، گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ کہا ہے، بار بار یہ کہا ہے کہ کوئی بات نہیں، جتنے مرضی تم گناہ کر لو، توبہ کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا. لیکن اس کی جو ایک ٹائم لمٹ ہے نا، وہ موت سے پہلے پہلے، اس کے بعد کوئی معافی نہیں. تو موت سے پہلے پہلے اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ
وہ ضرور معاف کریں گے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ جھوٹا تو نہیں ہے، اس میں تو کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے ان صورتوں سے، اور ہمارے آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کی موت ہوگی، فلاں کی موت ہوگی، لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو موت کے لیے تیار نہیں کرتے، وہاں پر کوئی بہن بھائی، کوئی ماں باپ، کوئی دوست رشتے دار جن کی خاطر ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزار دیتے ہیں ان کو خوش کرنے کے چکر میں، وہ ہمیں بس دفنا کے چلے جائیں گے، اور پھر بس ہم ہوں گے اور قبر ہوگی، اور پھر جو آگے کا معاملہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ہمیں بچا کے رکھے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا کے رکھے، ہمیں آخرت کی ہولناکیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ان دو صورتوں کا اختتام ہوا، آئی ہوپ کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور آگے بھی بتایا کریں، جو بھی آپ کو انفارمیشن ملے، جو بھی آپ کو اوتھینٹک کوئی حدیث ملے تو آپ اس کو آگے ضرور پہنچائیں، کیونکہ صحیح جو نالج ہے اس کو بھی شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتا کسی کی جو ہے آپ کی کسی بات سے کسی کے دل پر اثر ہو جائے اور وہ گناہوں سے باز آ جائے، اس کا دل بدل جائے، تو ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو ایک بات کہہ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی زبان میں اثر ڈال دے یا کسی کا دل آپ کی وجہ سے بدل دے، تو یہ آپ کے لیے سمجھیں کہ یہ ایک بخشش ہے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے قیامت تک کے لیے، اور کیا پتا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ یہ سوشل میڈیا پہ بھی کوئی بات شیئر کرتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ گانے یا کوئی ایسی غلط بات یا کوئی فحاشی والی باتیں جو ہیں شیئر نہ کریں، بلکہ اچھی باتیں شیئر کریں، جس سے معاشرے میں جو ہے وہ اچھائی پھیلے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ سے اب اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، جزاک اللہ خیر کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔